السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ لقمان، الف لام میم تلکا، یہ آیات الکتاب الحکیم، آیات ہیں کتاب حکیم کی، یعنی ایسی کتاب کی آیات جو حکمت سے لبریز ہے، جس کی ہر بات حکیمانہ ہے، جس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کے پیچھے کوئی لاجک یا ریزن نہ ہو۔ ہدن کس لیے آئی ہے؟ ہدایت دینے کے لیے، اور صرف ہدایت نہیں کہ انسان کو رستہ ہی بتاتی چلی جائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، صرف اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں لکھے ہوئے، بلکہ رحمتن، رحمت ہے۔ اس کا پڑھنا دلوں کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا انسانوں کے لیے باعث خیر اور بھلائی ہے۔ لیکن کن انسانوں کے لیے؟ للمحسنین، محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اس رحمت اور ہدایت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو نیک بننا چاہیں، اور جو بننا ہی نہ چاہیں وہ اس سے دور بھاگتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے بغیر حق کے نقص نکالتے ہیں۔ جنہیں اس بات کی تڑپ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول ملیں، وہی اس کے اصولوں سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو اپنے لیے ایک خوفناک چیز سمجھتے ہوں، انہیں رہنمائی نہیں دیتی ہے۔ اب محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، پہلی صفت، پہلی شرط۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ جسم کی زکوٰۃ، اور ایتائے زکوٰۃ مال کی پاکی، مال کی زکوٰۃ۔ اقامت صلاۃ حقوق اللہ کی ادائیگی، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ حقوق العباد کی ادائیگی، یعنی ان کی زندگی میں افراط اور تفریط نہیں، وہ صرف اللہ کی بندگی میں نہیں لگے رہتے بلکہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا بھی اللہ ہی کی بندگی سمجھتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ سب کچھ نیکیاں، نماز اور زکوٰۃ ظاہریت یا ظاہری رکھ رکھاؤ کے طور پر نہیں یا دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا یقین ہے کہ آخرت آئے گی، ایک دن مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور وہ وہاں پر ان نیکیوں کی جزا پانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جن کی دنیا کا کوئی کام نہ بنا تو انہوں نے نماز چھوڑ دی، اگر صدقہ کرنے سے بلا نہ ٹلی تو صدقہ کرنا چھوڑ دیا، اور فرض بھی ادا کرنے کو خیر بات کہہ دیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اوپر ہدایت کے ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ہدایت کا انحصار ان افعال کے اندر ہے۔ یہ جامع صفات ہیں جو انسان کی ہدایت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی کام کر لیے جائیں تو کافی ہیں، بلکہ ہم بالآخرۃ ہم یوقنون کہہ کر ان تمام خیر کے کاموں کو سمیٹ دیا گیا کہ جو انسان پر لازم ہوتے ہیں، اور جو بھی کامیاب ہونا چاہے اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور کام کرے۔ لیکن جو ان چیزوں کا انکار کرے، یا نماز قائم کرنے کا، یا اس میں سستی برتے، یا زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی برتے، یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھے اور ٹال مٹول کرے، پھر وہ دیکھ لے کہ اس کی فلاح یقینی نہیں، مشکوک ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے مَن یشتری جو خرید لاتا ہے لہو الحدیث دل فریب کلام لیضل تاکہ بھٹکائے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا اور بنا لے اس کو یعنی اللہ کے راستے کو ہزواً مذاق اولئک لہم عذاب مہین ایسے لوگوں کے لیے سخت خوار کرنے والا رسوا کرنے والا ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ من الناس لوگوں میں سے من کوئی ایسا ہے، اگرچہ یہاں اس کا نام نہیں لیا گیا لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ شخص کون تھا. قرآن پاک کا یہ ایک خاص انداز ہے کہ اسے اس سے غرض نہیں کہ برائی کرنے والا کون ہے، اسے اس سے زیادہ غرض ہے کہ برائی ہے کیا اور اس کے برے نتائج کیا ہیں. اور اگر یہاں شخص کا نام لکھ دیا جاتا تو پھر یہ آیت صرف اسی سے منسوب ہو کے رہ جاتی. اب اس شخص کے روپ میں ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ کہیں میں تو یہ کام نہیں کر رہا. کیا کام تھا اس کا؟ میں یشتری جو خرید لاتا ہے کیا چیز لہو الحدیثی. لہو اسم مصدر ہے، سنجیدگی چھوڑ کر مزاح کی طرف میلان اور جھکاؤ. اس کا ڈکشنری میں ایک معنی یہ ہے کہ سنجیدگی چھوڑ کر مزاح اور تمسخر کی طرف میلان یا جھکاؤ. دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی ایسے غیر مفید کام میں مشغول ہونا جس کے شغل میں مفید کام چھٹ جائے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس میں مصروف ہو کر انسان اصل کام کو چھوڑ دے. ایک اور معنی کہ یہ لعب کا ہم معنی ہے، کھیل تماشا. لعب کہتے ہیں نا کھیل کو، تو لہو بھی لعب کی طرح ہے. اسی طرح عورت کے لیے بھی لفظ لہب استعمال ہوا، کیونکہ عورت کی ذات بھی ایسی ہے جس کی محبت میں مبتلا ہو کر اور جس کے شوق میں بڑے بڑے عقل مند لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اپنے اصل کاموں سے دور ہو جاتے ہیں، اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ صلیبی جنگوں میں اگر کہیں مسلمانوں نے نقصان اٹھایا تو اس کے پیچھے بہت سی حسین عورتوں کی کہانیاں آپ کو مل جائیں گی. اور دشمنوں کا ہمیشہ ہتھیار یہ رہا کہ مسلمانوں کے ایمان کو ایسی ہی عورتوں سے خرید لیا جائے. بہرحال یہاں پر لہو الحدیث اصل میں گرامر کے اعتبار سے تھا لہو من الحدیث، یعنی کلام میں سے لہو چیزیں، اس لیے اسپیسیفائی ہو گیا. گرامر یعنی لغت میں لہو کے وہ سارے معنی ہیں جو میں نے اوپر آپ کو بتا دیے بنیادی طور پر، لیکن جب لہو الحدیث ہو گیا تو اسپیسیفائی ہو گیا کہ کلام میں سے باتوں میں سے لہو چیزیں. تو یوں لگتا ہے پھر کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور لہو میں سے اس خاص لہو کا بطور خاص ذکر ہے جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کر دیتا ہے. تو لہو سے مراد جب لہو الحدیث یعنی کلام کا لہو ہے تو پھر کیا کیا چیزیں اس میں آ جاتی ہیں؟ اس میں پھر تمام فضول اور بیہودہ باتیں شامل ہیں، بیکار کی گپیں، خرافات، ہنسی مذاق جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، جسٹ ویسٹ آف ٹائم، جھوٹی کہانیاں، قصے، اور وہ تمام گانے بجانے جو انسان کو حق سے دور کر دیں. لہو الحدیث خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی چیز کو جب خریدتا ہے، کسی بھی چیز کو خریدنے کو ذہن میں لے آئیں کہ جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ دیتا ہے، دیے بغیر تو کچھ نہیں ملتا آپ کو. تو کیا دیتا ہے؟ یعنی بعض اوقات ضروری نہیں کہ انسان خریدے تو جو خریدے وہ مجرم ہے، اور جو مانگ کے یہ چیزیں پڑھ سن لے تو وہ مجرم نہیں ہے. نہیں، خریدنے سے مراد
یہ ہے کہ انسان کچھ لینے کے لیے کچھ دے بھی، اور بعض اوقات اور کچھ بھی نہ دے تو اپنا وقت تو دیتا ہے. یعنی کسی چیز کو اپنا بنانا اور اس کو اس طرح استعمال کرنا کہ اپنے پاس سے کچھ انسان دے بھی رہا ہو. اب یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ حدیث حق چھوڑ کر حدیث باطل لینا. حدیث حق کیا ہے؟ یعنی وہ تمام بامقصد باتیں، مفید باتیں، خواہ وہ دین سے متعلق ہوں یا دنیا سے متعلق ہوں، وہ حدیث حق ہے. کیونکہ دنیا بھی کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جو دنیا سے متعلق کوئی بھی چیز ہے وہ سب باطل. نہیں، غلط بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، کہ ہم نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے اندر اب باطل نہیں بنایا، ناکارہ نہیں بنایا. دنیا ہی سے انسان کو اپنی آخرت نکالنی ہے، اسی کے اندر سے. صرف فرق یہ ہے کہ انسان اس میں سے کیا اختیار کرتا ہے، کیا چنتا ہے، کیا لیتا ہے. اب یہ ہے کہ انسان جب حق سے غافل ہو کر باطل کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ دراصل حق دے کر باطل خریدنا. جیسے پہلے بارے میں آپ نے پڑھا تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. اب دلالت کہیں بازار میں بکتی ہے کہ انہوں نے خرید لی جا کے؟ آتا نا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. تو کیا وہ کہیں بکتی ہے کہ جا کے انسان اپنی ہدایت دے کے وہ خرید لائے؟ نہ وہ کائنڈ ہے اور نہ ہدایت کیش ہے کہ کیش دے کے ہدایت کا ضلالت کی کائنڈ خرید لی. نہیں، اس سے بھی مراد کیا ہے کہ حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کر لیا. یہ ہے خریدنا اس کا. اب دیکھیں کہ چونکہ من کہہ کے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ ہے تو وہ کون شخص ہے؟ اس سلسلے میں بکثرت روایات آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی چلی گئی تو نضر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم جس طرح اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا. یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے، آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھا. اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے. آخر ان باتوں کو کون یقین کرے گا؟ کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ کاہن کس قسم کی باتیں بتاتے ہیں؟ کیا لوگ شعر و شاعری سے نا واقف ہیں؟ کیا لوگوں کو جنون کی کیفیات کا علم نہیں؟ ان الزامات میں سے آخر کون سا الزام ایسا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچ بیٹھتا ہو؟ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی پہ جھوٹی بات مسلط کرتا ہے اور عقل رکھنے والا اس جھوٹ کو محسوس کر لیتا ہے تو جس پہ الزام لگایا گیا ہو اس کی بجائے لگانے والا نظروں سے گر جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ تم ان چیزوں سے عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے نہیں روک سکتے، یعنی اس طرح کے الزام دے کر. ٹھہرو، میں اس کا علاج کرتا ہوں. اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا، وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور رستم اور اسفندیار کی داستانیں لا کر اس نے قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کر دی تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں. تو یہ جو اس کا مکہ سے عراق جا کر قصے خرید لانا تھا، یہی لہو الحدیث تھی جسے لا کر اس نے لوگوں کو قرآن سے غافل کر دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس نے اس پر مزید اضافہ یہ کیا کہ نضر بن حارث نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی. جس کسی کے متعلق وہ یہ سنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا. لہو خریدا، وہ لونڈیاں خریدی اور اسے کہتا کہ اسے خوب کھلا پلا کر گانا سناؤ تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے. یہ بالکل وہی چال تھی جو ہر زمانے میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور انہیں ان کے مقصد سے غافل کرنے کے لیے چلتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم اسی مشکل کا شکار ہیں. اب دیکھیں کہ کسی قوم کا زوال اس وقت آتا ہے
جب وہ اپنا مقصد کھو بیٹھتی ہے. کیونکہ کسی بھی سفر پر چلنے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جانا کس طرف ہے، منزل ہماری کیا ہے. اگر کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے اور وہ گھر سے گاڑی نکال لے تو تھوڑی ہی دیر میں کیا ہو جائے گا، بور ہو جائے گا اور وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ جائے گا، اور اس کا وہ گھومنا پھرنا بھی ایک بیکار قسم کی ایفرٹ ہوگی. جب آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے کل تک یہ کام ختم کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوششیں کتنے گنا زیادہ ہو جاتی ہیں. اتنے گنا زیادہ، اتنی دفعہ ملٹی پلائی کر لیں جتنی گنا ضرورت ہے وہ کل تک کام کرنے کی. مثلاً آپ پیپر دیتے ہیں اور آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس، تو اس وقت وہی لکھنا کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو وہی چیز حل کرنے. اور اگر آپ کے پاس ٹارگٹ کوئی نہ ہو، آپ کو بس یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لے لیں اور جب چاہیں ختم کر لیں، تو شاید کچھ لوگ سارا دن ہی لے کر بیٹھے رہیں. تو جب قوموں کو مقصد سے غافل کر دیا جائے تو پھر ان کے اوپر کوئی بڑی جنگیں مسلط کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اگر کسی قوم کا ذہن ہی پلوٹ کر دیا جائے اور انہیں اصل مقصد سے ہٹا دیا جائے تو پھر اس قوم کو زوال سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. پھر آپ دیکھیں کہ ساتھ ایک تیسری چیز فرمائی گئی، بغیر علم، بغیر علم کے. اس لیے کہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھیں تو پھر آپ کو سنجیدہ چیزیں پڑھنے کا تو ذوق ہی ختم ہو جائے گا. جب آپ اس قسم کا لغو اور لہو لٹریچر آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ جنا سپر میں آپ چلے جائیں گے اولڈ بک شاپ پر، اور اس کے ساتھ آپ وہ جو سیریز ہیں لو سٹوریز کی سیریز ملز اینڈ بونز، اس کی آپ دیکھیں کہ میں نے اچھے بھلے نیک نمازی روزہ دار لوگوں کو وہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور نشے کی طرح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی شاید ممبرشپ ہوتی ہے اور ایک کے بعد ایک آپ لے سکتے ہیں، اور کہیں اس کی جا کے پرائس بنتی ہے، اور اس میں کوئی شاید ایک ہی کام کی بات نہ ہو، اور جس طرح اس کا نشہ ہوتا ہے لوگ سو نہیں سکتے اس کو پڑھے بغیر. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسی لہو کا ایک حصہ ہے. اخبار ہمارے چھپتے نہیں جب تک فرنٹ پیج پر ماڈلز کی تصویریں نہ آئیں. وہ ہماری قوم کے رہنما ہو گئے. کبھی دیکھیں کہ پاکستان میں کسی سائنٹسٹ، کسی بھی تعلیمی، علمی، سائنسی، فنی میدان میں کامیابیاں حاصل کرنے والوں کی کبھی تصویر آپ اخبار پر نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں. ان کو کبھی اجاگر نہیں کیا جائے گا. لیکن ہمارے ہیروز ریڈ لائٹ ایریا کے لوگ ہو گئے اور ان کو ہم نے اپنے سر آنکھوں پر بٹھا لیا، اور ہماری شریف بچیاں بھی ان کے ناز و انداز اور ان کے طریقے اور لباس میں بھی ان کے سٹائل اور ان کی تراش خراش پر چل پڑی. اور اس سب کام کو ہم اتنے غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں. ہمارے ڈریسز آپ دیکھ لیں، ہمارا اپنا دماغ کوئی نہیں کام کرتا کہ ہم نے کیا پہننا ہے. ہم وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیزائن چلا ہوا ہے اور کیا پہن کر کتنا اٹریکٹیو انسان نظر آتا ہے، اور اندھا دھند اس کی تقلید ہو رہی ہے. اور پھر دوپٹہ لینے کا سٹائل اور بیٹھنے اور اٹھنے اور دینے اور لینے کا ہر چیز انہی کے پیٹرن میں ڈھلتی چلی جا رہی ہے. تو گویا ہم بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی اندھا دھند تقلید کا شکار ہے ان ساری چیزوں کا، اور شیطان نے یہ سب کچھ اتنا خوش نما بنا دیا، جسے بار بار قرآن کہتا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد کوئی برائی بھی نظر نہیں آتی، اس کو برا بھی نہیں لگتا. میں نہیں کہتی کہ اچھا لباس نہ پہنے یا اس کو آپ سجائیں بنائیں نہ، لیکن اب چونکہ خود تو فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں ہوتی، اس لیے جگہ جگہ بوتیکس کھلے ہوئے ہیں. سمپل لان کے جوڑے آپ کو کئی کئی ہزار میں مل جائیں گے، اور وہ سب کچھ کس لیے کہ ایک دفعہ پہن کے ان کا رنگ اتر جائے. لیکن چونکہ خاص ماڈل کے طرز پہ بنے ہوئے ہیں، اور چاہے کھانے کو کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ لباس پہننا جو ہے وہ ہماری عزت کا ذریعہ ہے. تو یہ سب ہمیں ہمارے جو مقاصد ہیں ان سے ہٹا کر، آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں 85% عوام جاہل ہے اور 50% بھوکی ہے، اور اس سے زیادہ کہیں پانی صاف لوگوں کو نہیں ملتا پینے کو، اور لوگوں کے سروں پہ چھت نہیں ہے. تو ہم اتنے ہزار کے کپڑے پہننے کے روادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہم اپنے اوقات کو ان کاموں میں کیسے مصروف کر سکتے ہیں جب تک ہماری قوم کا ایک ایک بچہ پڑھ لکھ نہیں جاتا یا کسی منزل کی طرف نہیں چل پڑتا؟ آپ دیکھیں کہ لوگ
ہمیشہ بلیم کرتے رہتے ہیں، جی بہت آبادی بڑھ رہی اس لیے سارے مسائل بڑھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سنگاپور میں کتنی آبادی، ملائیشیا میں کتنی آبادی، خود چائنا میں کتنی آبادی ہے. اور اس آبادی کو انہوں نے جس طرح اس سے کام لیا ہے، اب ظاہر ہے کہ لوگ ان سے خوف کھاتے ہیں، وہ ایک سپر پاور بنتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جب ہمارے ہاں نہ تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ ذوق ہے، کچھ بھی نہیں، اور کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، اور جس طرح چین میں سادگی ہے، ہمارے ہاں چھوٹے سے لے کے بڑے کوئی بھی سادگی اختیار کرنے کو تیار نہیں، تو پھر بھول جائیں کہ ہمارے آئندہ منزل ترقی یافتہ منزل ہوگی. ہم دن بدن پیچھے سے پیچھے ہی چلتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ساری بات میں آپ دیکھیں کہ اینڈ ہوتا ہے بغیر علم، یعنی خاص طور پر یہ ساری الغار وہاں ہوتی ہے جہاں علم کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ جس کو حلال اور حرام کا پتہ ہے، ابھی کوئی مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ کچھ نوجوان لڑکے جوا کھیل رہے تھے، جب انہیں یہ بتایا گیا کہ اسلام میں یہ منع ہے تو انہوں نے حیرت سے کہا کیا واقعی منع ہے؟ یعنی ہماری ینگر جنریشن کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جوا بھی حرام ہے، اس لیے کہ دن رات لاٹری کے کھیل چل رہے ہیں ہر کونے پہ، اور بے شمار اشتہار آ رہے ہیں. تو اب تو مشکل یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز بھی مٹ گئی. یعنی حرام کو اختیار کرنا یا نہ کرنا تو اور بات ہے، لیکن اس کو کم از کم حرام سمجھا تو جائے کہ یہ غلط چیز ہے، وہ چیز بھی ذہنوں سے نکل گئی. تو جب برائی کو برا لگنا ہی ہم نے چھوڑ دیا تو اس کی اصلاح پھر کب ہوگی؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی پھر. تو یہاں پر اس ساری چیز کی خرابی اور اس بات کو اس لیے بھی برا کہا گیا کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے. اور جب کسی ایک عربی کا محاورہ ہے کہ جس کا معنی ہے کہ انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں وہ جانتا نہیں. مثلاً آپ کسی شخص کے بارے میں خود کچھ نہیں جانتے، سنی سنائی باتیں، اور آپ اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا ایسا ایسا. لیکن جب آپ جانتے تو آپ کہتے نہیں یہ تو سب باتیں غلط تھیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا ہوا. تو جب انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا یہ سب کچھ اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے، تو انسان پھر اپنی سمت بھی درست نہیں کرتا اور اپنے اعمال اور اخلاق کو بھی بدل نہیں سکتا، بلکہ الٹا کیا کرتا ہے کہ جو انہیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرے یا راہ راست پہ لانا چاہے یا ہدایت کا رستہ دکھانا چاہے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، تو اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور بالکل ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ یہ برائی ہے یا یہ مطلب بے حیائی کی بات ہے تو وہ ہنستے ہیں ایسا کہنے والوں کو، اور بے وقوف سمجھتے ہیں ان کو، کیونکہ بالکل ویلیوز جو ہیں وہ الٹ ہو گئیں، بدل گئیں. پھر اسی طرح لہو الحدیث کی کچھ اور تفسیر بھی کی گئی. مثلاً عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا ہوا واللہ الغنا، خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے. یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، ابن جریر نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے. اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرت عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور مکحول سے مروی ہیں. ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ترمذی نے حضرت ابو امامہ باہلی کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل بيع المغنیات ولا شراؤہن ولا التجارۃ فیہن ولا اسمانہن، مغنیہ عورتوں کا بیچنا، خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں، اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے، کیونکہ اس دور میں کوئی بھی آزاد عورت یہ کام نہیں کرتی تھی. یہ کام صرف لونڈیاں کیا کرتی تھی جن کا دین مذہب دوسرا ہوتا تھا یا جن کا کوئی اور پیشہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ بطور پیشہ، اس کو پیشہ کہا جاتا تھا. اب بھی آپ دیکھیں کہ پراسٹیٹیوشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیشہ کہا جاتا ہے. یہ بطور پیشہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورتوں کے بارے میں تو یہ کہا ہی نہیں، ان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا، وہ تو اس چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتی تھی. اور اب شاید کوئی لونڈی اور کوئی نچلے طبقے کا تو کم ہی اس کام میں ملوث ہو. آزاد اور شریف اور سمجھدار لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بات قابل فخر ہو گئی ہے. اس کے بعد فرمایا اولئکا، یہ سب لوگ، پہلے تو ہوئی نا کوئی ایسا ہے، پھر اس کے بعد سب کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ آپ دیکھیں نا من الناس من، پہلے سنگولر کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی ایک ایسا ہے جس نے یہ کیا،
اور اینڈ کس پہ ہو رہا؟ اولائکا، یہ سب لوگ، یعنی وہ ایک جس نے ابتدا کی اور اس کے پیچھے آنے والے جو بھی اس کام میں ملوث ہوں گے، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے. صرف عذاب نہیں کہا بلکہ مہین، ذلت آمیز، یعنی دنیا میں بھی وہ ذلت سے دوچار ہوں گے. یہ نہیں کہا من رجز علیم، عذاب علیم نہیں کہا، عظیم نہیں کہا، بلکہ مہین کہا کہ ذلیل کرنے والا عذاب. کیونکہ یہ کوششیں ایسی ہیں کہ جس سے دین کی اہانت ہوتی ہے، دین کی ذلت ہوتی ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جواباً پھر ان کے لیے بھی ذلت کا اعلان کیا. اور آپ دیکھیں کہ مولوی کے نام پر دین کو اتنا اس کا مذاق اڑایا گیا ہے اور اتنا اسے بدنام کر دیا گیا ہے کہ اچھے بڑے سمجھدار لوگ بھی، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ اب جو مسجدوں میں قتل و غارت ہو رہی ہے، خدا جانے وہ کر کون رہا ہے. شیعہ سنی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن شیعہ آج سے نہیں ہیں، شیعہ 1300 سال سے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہوں گے. تاریخ میں کہیں آپ کو شیعہ سنی آپس میں گلے کاٹتے نظر نہیں آتے. اجتہادی اختلاف ہر جگہ موجود رہا ہے. یہ دونوں گروہ آپس میں صدیوں ساتھ رہتے رہے ہیں، لیکن یہ حالت کبھی نہیں ہوئی جو اس وقت ہو رہی ہے اور جو اس وقت فتویٰ بازی کی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش لگتی ہے کہ اس کے ذریعے دین کے کاموں پر پابندی لگانے کا جواز مل جائے گا. اور جب مسجدوں پہ پابندی لگ جائے، مدرسوں پہ تالے پڑ جائیں اور یہ خرافات عام ہوں، تو پھر آپ تصور کر سکتے ہیں اپنے مستقبل کا. پھر فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں. کن کو؟ یہ ان لوگوں کو جو لہو الحدیث کے دل دادا ہیں. وَلَّا، تو منہ موڑ لیتے ہیں، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کندھے اچکا کے منہ پرے کر لیتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے. آپ اپنی ینگر جنریشن کو بلائیں سیکھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، بلا کے دیکھیں، بالکل یہی تصویر نظر آتی. واللہ مستکبرن، صرف منہ نہیں موڑتے بلکہ یہ سب کچھ کرنے والوں کو بڑا بننا ہے نا، دوسروں کو پھر حقیر سمجھا جاتا ہے. اور ایسا ایٹیچیوڈ اختیار کرتا ہے وہ شخص کألم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، اس کو گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے. یعنی اگر کچھ سنایا بھی جائے، تتلا علیہ آیاتنا، کہیں ماں باپ یا بہن بھائی یا دوست پکڑ کے لے بھی جائیں تو وہ کیسے سنتے ہیں؟ کأن لم یسمعھا، گویا سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کے کان بہرے ہیں. فبشرہ بعذاب علیم، تو بشارت دے دو اس کو دردناک عذاب کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے. اب آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات اسی وقت ہے جب لہو الحدیث چھوڑ دی جائے. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. کیسا غالب ہے اور کتنی حکمت والا ہے؟ خلق السماوات بغیر امد ترونہا، دیکھو اس کی تخلیق، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا کہ جو تم کو نظر آئیں. اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. یعنی سب سے پہلے آپ لفظی ترجمے پہ غور کیجئے کہ خلق السماوات، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا. کس طرح؟ بغیر امد، بغیر ستونوں کے. ترونہا، تم دیکھتے ہو ان کو، یعنی ایسے ستون جو تمہیں نظر نہیں آتے. نمبر ایک مثلاً یہ کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ ایسے ستونوں پر قائم ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے. یعنی ستون تو ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے کہ ایک چیز کو دوسری نے کس طرح جکڑ رکھا ہے یا باندھ رکھا ہے یا ڈسپلن میں رکھا ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کیلوں کی طرح. ان تمید بکم، کہ وہ جھک جائیں گے تم کو لے کر. مید کہتے ہیں کسی بڑی چیز کے ہلنے اور حرکت کرنے کو. تمیدہ
ہلنا اور حرکت کرنا، ڈھلک جانا، لیکن چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں، بڑی بڑی، یعنی پہاڑ اگر نہ ہوتے تو یہ زمین کا کرہ تو میں لے کے لڑک جاتا کہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اگا دیے اس میں ہر طرح کے عمدہ جوڑے، زوج. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. فَأَرُونِي، پس دکھاؤ مجھ کو. ماذا خلق الذین من دونہ، کیا کچھ پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے علاوہ ہیں، ان ہستیوں نے یا ان معبودوں نے جو اس کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی کا شکار ہیں. کھلی گمراہی کا شکار کس لیے؟ کہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر اپنے آباء و اجداد کی پیروی اختیار کر رکھی ہے، شیطان کی اکساہٹوں پہ، شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے متاثر ہیں، اور اللہ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے، اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے، خود پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہے، شرک کا شکار ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.